بعض کرام صحابہ کرام کی کتب احادیث سے دیکھتے ہیں۔ ایک بات گزشتہ نشست میں بھی اور اس سے پیوستہ نشست میں بھی مقدمہ کے طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی امام شارانی کا قول، اسی سے آج کی گفتگو کو پھر شروع کر رہا ہوں۔ الجواہر والجواہر فی عقائد الاکابر میں انہوں نے کہا انبیاء کے جو معجزات ہیں ان معجزات کا فیض اس کی امت کے متقین کو، صالحین کو کرامت کے طور پہ عطا کر دیا جاتا ہے، اور یہی بات تحفہ امدادیہ میں رشید احمد صاحب کو بھی انہوں نے بیان کی، گزشتہ نشست نے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ایک اور بات اس کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں، اس کو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے اسی بات کو، اور یہ بات قابل توجہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جیسا شخص اگر اس بات کا اقرار کر رہا ہے اور اس بات کو بیان کر رہے ہیں تو یہ گویا سارا مقدمہ ہمارے حق میں آ جاتا ہے۔ جب مخالف اپنے مخالف دھڑے کی بات قبول کر دے اور اسی کا موقف کو کہے کہ درست ہے تو کیس اس پہ ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جیسا شخص اگر وہ کرامات کے اس بات کو مانے، اس بات کرے اور مانے اس بات کو اور آگے بیان کرے اس کا وجود، تو گویا کیس ختم کر دیا علامہ ابن تیمیہ نے یہ کہنے والے کہ معذرہ کرامات کس سے اور کہانیاں ہیں اور ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے یہ بات بیان کر کے ان لوگوں کے منہ بند کر دیے ہیں جو نام علامہ ابن تیمیہ کا لیں، کثیر ان کے علامے فتوے ان کے اٹھا کے گلی گلی نعرے بازی کرتے پھریں، تو ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ مجموعہ رسائل توحید میں رسالہ نمبر 14 پہ علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں جو معجزات انبیاء کے ہوتے ہیں وہی چیزیں کرامت کے طور پہ اللہ اس کی امت کے اولیاء کو عطا کرتا ہے۔ میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ نے مجموعہ رسائل توحید اس کے رسالہ نمبر 14 پہ انہوں نے یہ قول بیان کیا ہے، انبیاء کے معجزات اس کی امت کے، نبی کی امت کے اولیاء کو کرامت کے طور پہ عطا کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اسی مجموعہ رسائل توحید میں آگے جا کے پورا باب قائم کرتے ہیں کرامات کا، اس کی طرف میں آتا ہے۔ تو جب ایک بات طے ہو گئی انبیاء کے معجزات اس کی امت کے اولیاء، صالحین، متقین کو اس نبی کے فیض کے طور پہ کرامت کے نام پہ دے دیے جاتے ہیں۔ نبی جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو نبی وحی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ایک نظام کے تحت وحی آتی ہے، مگر ہمارے عقائد کی کتب میں موجود ہے نبی محتاج وحی نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے اس کے سر پہ تاج نبوت سجایا اس کا انتخاب کر لیا گیا ہے، وحی کا نزول وہ نظام قدرت کے طور پہ آتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت جاننے کے لیے فرشتوں کا محتاج تو نہیں، مگر اس نے کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے تاکہ وہ جانیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو جیسے اللہ رب العزت جاننے کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں، مگر ایک نظام کے تحت اس نے ہمیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اس نے کہہ بھی دیا اور فرشتے بھی مقرر کر رکھے۔ اسی طرح نبی بھی محتاج وحی نہیں ہوتا، مگر نظام قدرت کے تحت اس نے وحی کے ذریعے ایک رابطہ رکھا ہے کہ فرشتہ وحی لے کے آتا ہے۔ اسی طرح بحث چلتی ہے فرشتے افضل ہیں کہ انسان افضل ہیں،
تو اس پہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ شرح المواقف میں انہوں نے کہا، درسیات پڑھنے پڑھانے والے سید شریف جرجانی کا مقام اور نام جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر انسان سے فرشتے کو افضل سمجھے تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ انسان کو حکم ہوتا کہ تو فرشتے کو سجدہ کر، مگر اللہ نے انسان کو نہیں کہا کہ تو فرشتے کو سجدہ کر، بلکہ سب فرشتوں کو کہا کہ تم حضرت انسان کو سجدہ کرو۔ کیونکہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ انسان کہیں فرشتوں سے بڑھ کے افضل ہے۔ تو جب انسان افضل ہے اور اس میں سے انبیاء کا گروہ، اللہ رب العزت ان کا انتخاب کر چکا ہے، انبیاء اللہ کی قدرت پر گواہی ہے، اللہ کی قدرت کی سچائی کی دلیل ہے انبیاء کا وجود، مگر بدقسمتی سے بعض لوگوں نے انبیاء کو دیکھا لباس بشر میں، انہوں نے کہا ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح کے اذان ہیں، جنگ میں غزوات میں نکلے تو ہماری طرح زخم بھی آتے ہیں، درد بھی ہوتا ہے، چوٹیں بھی آتی ہیں، مگر وہ اس حقیقت کی طرف نہ جا سکے کہ انبیاء کو وجود پہ زخم آنا، درد کا ہونا، چوٹوں کا لگنا، یہ سارا کچھ صورت یہ ہماری انسانیت کی تکمیل کے لیے تھا، انسانیت کی تکمیل کے لیے کہ لوگوں کو جینے کا ڈھنگ آ جائے، کہ اگر زخم بھی یاد کی خاطر آئیں تو تلوار کے سائے تلے بھی خاموش رہ کے مسکرات اسے برداشت کر دینا، ایک حیات کا عملی نمونہ مل جائے۔ اس لیے انبیاء کا وجود اللہ رب العزت نے لباس بشر میں بھیجا ہماری بنائی کے لیے، مگر دوسری طرف انبیاء کی ذات سے ایسی چیزیں خلاف عادت امور کا صادر ہونا جو عقل کو عاجز کر دیں، اس کو ہم اصطلاحاً معجزہ کہتے ہیں۔ بعض علماء عقائد نے اس میں قید لگائی ہے کہ جو مطالبے پہ نبی کی ذات سے خلاف عادت چیز صادر ہو، مگر ہمارے علماء عقائد نے اختلاف کیا ہے اس تاریخ سے، کب مطالبے سے نہیں، بغیر مطالبے کے نبی کی ذات سے خلاف عادت جو چیز صادر ہو جائے، اگر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی انبیاء جتنے بھی تشریف لائے، وہ سارے انبیاء اللہ رب العزت نے اپنی قدرت پہ انہیں دلیل بنا کے بھیجا ہے، شہادت بنا کے بھیجا ہے، وہ اللہ کی قدرت کو سچا ثابت کرتے ہیں ان کا وجود۔ جب جہاں پہ ضرورت پیش آئی انبیاء معجزہ پیش کرتے رہے، یہ انبیاء کے معجزات اللہ رب العزت کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے سچا، اس تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اور رابطہ نہ ہوتا تو کبھی بھی ان سے اس طرح کے امور صادر نہ ہو سکتے ہوتے۔ جیسے اعضاء تو ہمارے جیسے ہیں، کھاتے پیتے ہماری جیسی غذائیں ہیں، جیسا ہم کھاتے ہیں ویسا یہ کھاتے ہیں، جیسے ہمارے اعضاء ہیں ویسے ان کے اعضاء ہیں، مگر اگر ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ سچا نہ ہوتا تو جو کام یہ کر رہے ہیں پھر ہم بھی ایسا کر سکتے ہوتے، مگر انبیاء کی ذات سے اس طرح کے افعال صادر ہونا جو انسانی عقل جس کے آگے عاجز آ جائے اور بے بس ہو جائے اور انسان کہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی کر دے، اس کو اللہ کے ساتھ سچا تعلق وہ بیان کرتا ہے کہ جس نے اسے بھیجا ہے وہ رب سچا ہے، یہ اسی کی قدرت کا مظہر ہے، اسی کی قدرت کے ساتھ یہ افعال سر انجام دے رہا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کی ذات سے صادر ہوا اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ولی کی ذات سے، جیسے میں نے آپ کو امام شارانی کا نام کوٹ کیا، الجواہر والجواہر، رشید احمد صاحب گنگوہی تحفہ امدادیہ میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ مجموعہ رسائل توحید میں رسالہ نمبر 14 میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ انبیاء کے معجزات وہی چیزیں، انبیاء کا فیض اس کی امت کے متقین صالحین کو کرامت کے طور پہ دے دیا جائے۔ ولی کی کرامت، جب ولی سے اس طرح کی باتیں صادر ہوں، وہ نبی کے ساتھ جو سچا تعلق ہوتا
ہوتا ہے اس تعلق کو بیان کرتا ہے کہ ہیں تو ہمارے جیسے مگر ان کا تعلق نبی کے ساتھ سچا ہے. وہ ولی کی صداقت کو کرامت بیان کرتی ہے. اگر اس کا تعلق نبی کے ساتھ سچا نہ ہوتا تو نبی کے واسطے سے اسے مقام الوہیت تک رسائی نہ ہوتی, مقام قرب حاصل نہ ہوتا. تو ولی کا تعلق جب نبی کے ساتھ صداقت پہ مبنی ہو جاتا ہے, ہر اس انسان میں کرامت کا مقام رونما ہو جاتا ہے, اس کا وجود چمک جاتا ہے. کرامت کا انکار کرنے والے کا اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر خود اس طرح کا مادہ نہیں ہے, اس طرح کی محنت اور کوشش نہیں ہے, اس راستے کی طرف چلتے نہیں. اگر چلے تو اللہ رب العزت راستے کھولتا ہے. تو آج بھی انسان اگر اپنا تعلق سچا نبی کے ساتھ پیدا کرے, صداقت پر اس کا رشتہ قائم ہو جائے, تو آج بھی اس کا وجود چمک اٹھے گا, نبی کے واسطے سے مقام قرب حاصل کرے گا, اللہ رب العزت کی مقام خاص کو پائے گا, اس کی بارگاہ میں اس کا وجود چمک اٹھے گا اور صاحب کرامت ہو جائے گا. اس کا انکار جیسے میں نے کہا کسی دور میں کسی نے نہیں کیا, کرامت کا انکار مطلقاً کبھی کسی نے نہیں کیا کہ کرامت ہوتی نہیں. یہ آج کا فتنہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کرامت معقدہ قصہ ہے, کہانی ہے, اس کا وجود ہی کوئی نہیں, اور لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ جیسے شخص نے اس پہ پورا باب باندھا ہے مجموعہ رسائل توحید میں, میں اس کی طرف آتا ہوں. تو نبی کے ساتھ جب کسی ولی کا تعلق قائم ہوتا ہے اس کا وجود بھی چمک اٹھتا ہے اور صاحب کرامت ہو جاتا ہے. نبی کا معجزہ رب کی قدرت پر صداقت ہے, اور ولی کی کرامت یہ نبی کے ساتھ جو سچا تعلق ہے اس پر شاہد ہے اور اس پر صداقت ہے. دیکھیے جادوگر اپنے جادو سے 1000 شعبدے دکھا سکتا ہے, شعبدہ باز وہ 1000 شعبدے بازیاں دکھا سکتا ہے, مگر اس بات کو بھی سید شریف جرجانی نے شرح المواقف میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں جادوگر ہو اپنے جادو سے شعبدے بازیاں دکھا رہا ہے, اس کا جادو چل رہا ہے, مگر اس کے ساتھ وہ اگر یہ کہہ دے کہ میں نبی دعویٰ نبوت کر دے, اب اپنے جادو سے وہ کچھ دکھا سکے گا یا نہیں, یہ سوال ہے. وہ خود قائم کرتے ہیں سوال, وہ اس کا جواب دیتے ہیں. سید شریف جرجانی یہ کسی عام شخص کی بات نہیں, علم کا ایک پہاڑ ہے جس نے اس بات کو بیان کیا. علماء کے سامنے نام لیں سید شریف جرجانی کا, علماء جانتے ہیں ان کا مقام علم ان کا کیا ہے. اور درسیات کی جو کتب ہیں ان کے مصنفین وہ ویسے ہی حجت کے دور میں مانے جاتے ہیں. انہوں نے خود سوال قائم کیا, اپنے جادو سے جادوگر شعبدے بازیاں دکھا رہا ہے مگر صاحب اس نے اب دعویٰ نبوت کر دیا, اب اس کا جادو کام کر سکے گا یا نہیں. سید شریف جرجانی نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ اب اس کا جادو کام کرے, نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کیوں؟ ایک لمحہ پہلے اس کا جادو چل رہا تھا, اس کے جادو سے وہ شعبدے بازیاں دکھا رہا تھا, دعویٰ نبوت کیا, ایک لمحے میں اس کا علم جاتا کیوں رہے گا, وہ قائم کیوں نہیں رہے گا؟ اس لیے کہ اس نے ایک جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے نبوت کے حوالے سے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کا سچا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے. اگر اب بھی اس کا جادو چلے اور کام کرے تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی نبی ہے, اور جھوٹے کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہی نہیں. اس لیے کہا اس کا علم دعوے سے کیا, میں کہتا ہوں اس کا علم اب کام نہیں کر سکے گا. اس لیے نبی کا تعلق سچا ہوتا ہے رب کے ساتھ. وہ جب معجزہ نبی دکھاتا ہے تو رب کی قدرت پہ دلالت کرتا ہے, اس کا تعلق سچا ہے. اسی طرح کہتے ہیں ولی کا تعلق جب سچا اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے, نبی کے معجزات کا فیضان ولی کی ذات میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اسے ہم نبی کے لیے ہو تو معجزہ کہتے ہیں, ولی کے لیے ہو تو کرامت کہتے ہیں. اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس کو رشید احمد صاحب گنگوہی نے بھی بیان کیا ہے اسی بات کو, علامہ ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا ہے اسی بات کو, اور ہمارے لوگوں نے تو کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ میرے 4 لوگوں کے نام آپ کے سامنے رکھے. اب اس سے آگے چلیں. خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مشکات شریف میں ایک پورا باب قائم کیا ہے, باب الکرامات. اس کے اندر کرامتیں لائے ہیں.
میں اسی کی حدیث مشکات شریف کی حدیث مگر مشکات سے نہیں پڑھ رہا، میں اس حدیث کو علامہ ابن تیمیہ کے مجموعہ رسائل توحید سے اس سے بیان کر رہا ہوں۔ وہ رسائل توحید کی آخر میں پورا ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے کرامات کے نام سے۔ ہمارے ہاں جھگڑا اس بات پہ چلتا ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا، پڑھا نہیں ہوتا، مطالعہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ خود اپنے اکابرین کی کتب نہیں پڑھی ہوتی، بس سنی سنائی پہ رولے اور تنظیم ڈالتے ہیں، لوگوں میں جھگڑے فساد اور فتویٰ بازی کرتے ہیں سنی سنائی۔ اگر کم از کم علامہ ابن تیمیہ کا نام لینے والے علامہ ابن تیمیہ کو ہی پڑھ لیں، اولیاء کا ادب ان کے اندر پیدا ہو، کرامات کا عقیدہ ان کے اندر پیدا ہو، وہ پورا باب قائم کرتے ہیں، اس کے اندر حدیث لائے۔ حالانکہ حدیث جیسے میں نے کہا ہماری کتب کے اندر موجود ہے، مگر میں یہ حدیث علامہ ابن تیمیہ کے مجموعہ رسائل توحید سے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حدیث بیان کی، آقا اسلام بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام کی مجلس میں، مکی دور ہے، رات کا وقت تھا، تو بیٹھے بیٹھے بیٹھک مجلس اور نشست آقا اسلام کی طویل ہو گئی، اٹھ کے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ حضور کافر اور مشرک جگہ جگہ پہ سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو ممکن ہے ہم جائیں، رات کا اندھیرا ہے، وہ کسی سازش کے بعد ہمیں تکلیف نہ پہنچا دیں تو ہماری مدد فرمائیں۔ اس پہ آقا علیہ السلام نے انہیں ایک چھڑی دے دی، لاٹھی دے دی، فرمایا کہ اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے۔ اب سوال یہ کرتے ہیں کہ کافر کہیں سازش بنا کے کھڑے نہ ہو، کہیں ہمیں اذیت نہ پہنچا دیں، سوال ان کا یہ تھا، مگر آقا علیہ السلام عطا لاٹھی فرما رہے۔ انہوں نے بھی سوال نہیں کیا کہ حضور لاٹھی کا ہم کیا کریں، یہ تو لکڑی کی کہیں سے بھی مل جائے، یہ تو ہمارے پاس بھی بعضوں کے پاس ہے لاٹھی کا، سوال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جب ہم نے سوال پہنچا دیا ہے تو سب کچھ جاننے والے نے اگر یہ لاٹھی کی ہے تو اس میں بھی ہزار ہمت ہے، لاٹھی لی وہ چل پڑے۔ کہتے ہیں جیسے ہی، اور یہ میں علامہ ابن تیمیہ کی طرف سے آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے کہا جیسے ہی آقا اسلام کی مجلس سے نکلے اور گلی میں آئے، اندھیرا تھا جہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، تو کہتے ہیں جب گلی میں قدم رکھا تو وہ لاٹھی جل اٹھی، روشن ہو گئی۔ اب یہ نور کہاں سے آیا اس لاٹھی میں؟ نور، لاٹھی کا کام جلنا تو نہیں کہ وہ یوں چمکے اور روشنی کا کام دے، اجالے کا کام دے، یہ کام اس کا تو نہیں، مگر یہ نور کہاں سے آ گیا؟ آج ہمارے یار لوگ یہ نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ نبی نور نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں نبی اگر لاٹھی کو ہاتھ لگاتے لاٹھی بھی نور ہو جاتی، یہ عقیدہ ان کا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نور آیا آقا اسلام کی برکت سے، تو اگر نور ہیں تو ان کی برکت سے آگے نور آ رہا ہے، تو لاٹھی میں نور آ گیا۔ اب اس سے اگلی بات کہتے ہیں وہ صحابہ اکرام آگے چلے، جب کسی کا راستہ جدا ہونے لگا، اس نے کہا میں نے تو اس طرف جانا ہے، تم نے اس طرف جانا ہے۔ اب مسئلہ تو وہی ہے کہ سازش کے بعد کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، یہ لاٹھی تم لے کے جاؤ گے یا میں؟ تو کسی نے کہا کیا کریں اس بات پہ؟ اس نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، حضور علیہ السلام نے اسے تعدیب فرما دیا ہے کہ اسے لے جاؤ۔ جب یہ فرمایا اس نے کہا اپنی لاٹھی نکالو اور سارے اس لاٹھی کے ساتھ مس کرتے جاؤ، جس جس نے لاٹھی نکال کے اس کے ساتھ مس کی، ہر کسی کی لاٹھی میں نور پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو علامہ ابن تیمیہ جیسا شخص اس بات کو بیان کرتا ہے، تو یہ آقا اسلام والسلام کے لیے معجزہ بھی ہے اور صحابہ کے اعزاز میں کرامت بھی ہے۔ اسے خطیب تبریزی باب الکرامات میں مشکات میں لائے ہیں، اور اسی بات کو علامہ ابن تیمیہ نے کرامات کا باب قائم کر کے اس باب میں اس کرامت، صحابہ اکرام کی کرامت کے طور پر سے نظر دیا۔ پھر اس سے آگے چلیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ بھی علامہ ابن تیمیہ کے مجموعہ رسائل توحید اسی میں سے بیان کر رہا ہے۔ آج اپنی کتابوں کی بات میں کرامت کے اس بات کے طور پہ جتنا وقت بچا ہے، چند ایک کلام نے آپ کو علامہ ابن تیمیہ پڑھا، علامہ ابن تیمیہ نے کیا لکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ۔ اور یہ حدیث بھی میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی بخاری شریف کے متن میں آئی ہے۔ ہماری کتابوں میں میں نے کہا یہ حدیث آئی ہے، کتابوں میں محدثین نے باب قائم کر کے
اور دیگر ابواب کے تحت حدیثیں کرامت صحابہ کرام کی کرامات کی بیان کی. بخاری شریف کے متن میں ایک حدیث ہے، علامہ ابن تیمیہ اسے بیان کرتے ہیں. آقا اسلام کے پاس کچھ مہمان آتے اور مہمان زیادہ ہوتے. ایک طبقہ آیا، آقا اسلام تشریف فرما کے کھانے کا انتظام ہو رہا تھا. ایک اور وفد آ گیا مہمانوں کا، دیکھا مہمان زیادہ ہیں، 4 یا 5 افراد کو آقا اسلام نے ساتھ لیا. جناب صدیق اکبر کے گھر میں آیا، ان کے گھر میں بٹھایا مہمانوں کو. آقا اسلام واپس تشریف لے گئے، کھانے کا ارشاد فرمایا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھانا بننے لگا. کچھ دیر بیٹھے آقا اسلام کی مجلس میں مہمانوں کے پاس، پھر اٹھ کے آگے حضور کی مجلس. جب واپس پلٹ کے گئے تو آپ کی عالیہ نے کہا کہ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ کھانا کب کا پک چکا ہے، یہ ٹھنڈا بھی ہو چکا ہوگا. اس پہ فرمانے لگے ذرا دیکھو کھانا ٹھنڈا ہے یا گرم. اب بیوی کا عالیہ کا یہ کہنا کہ کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، بنایا اس نے، وقت زیادہ گزر گیا. اس نے اپنے خیال کے مطابق کہا کہ اتنی دیر میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز گرم رہ سکے، اس پہ کہا ٹھنڈا ہو چکا ہوگا. جناب ابوبکر صدیق کہنے لگے، بخاری کے متن میں حدیث ہے، کہنے لگے دیکھو ٹھنڈا ہے یا گرم. تو بیوی نے کیوں ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو جیسے پکایا تھا اسی طرح کھانا گرم کا گرم تھا. کہ اس کھانے کو لے کے آؤ. کھانا لایا گیا، دسترخوان پہ رکھا. 4-5 جتنے مہمان تھے سب کو کھلایا، خود کھایا. گھر میں لیا نکال کے، کہا تم بھی کھاؤ. وہ کھانا جب سارے کھا چکے تو دیکھا جتنا نکالتے تھے بخاری کہتے ہیں اتنا کھانا اور بڑھاتا. برتن میں سے جتنا نکالتے اتنا اور نکل آتا. کہنے لگے کہ اٹھا کے آقا اسلام کی خدمت میں لے جاتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، وہ کھانا آقا اسلام کو پیش کیا. جتنے وفود آئے ہوئے تھے سب کو کھلایا. کہتے ہیں خدا کی قسم جتنا نکالتے اور نکل آتا. معلوم نہیں کھانا کہاں سے آ رہا تھا، جتنا نکلتا اتنا اور نکل آتا. جب سارے مہمان کھا چکے فرمایا ابوبکر اسے اٹھاؤ اور مدینہ کے بازار میں فقیروں کو غریبوں کو یہ کھانا تقسیم کرو. وہ تھوڑا سا کھانا سب کو فقراء کو تقسیم کر دیا گیا. کہتے ہیں یہ کرامت تھی جناب ابوبکر صدیق. پھر اسی طرح جب آپ کا آخری وقت آیا، آخری وقت میں وصیت کرتے ہیں کہ میری میت کو کسی اور طرف نہ لے جایا جائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. صحابہ نے پوچھا کوئی وصیت ہے کہ آپ کے وصال کے بعد تدفین کہاں پہ کی جائے؟ فرمانے لگے زندگی میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا تو آج مرضی سے کیوں کرو. زندگی میں کبھی نہیں ایک کو رمز پچھانو یار بہت ہی کیڑیاں کرنا میں جتنی وہاں ہاتھ بلوچاں جدھر چلائے ادھر چلنا. اس نے کہا اپنے یار کے ہاتھ میں اپنی زندگی دی ہے، وہ جس طرح اشارہ کر دی میری مرضی کیا ہے. بس حضور کے روضہ اطہر کے سامنے جا کے چارپائی رکھ دینا اور پوچھنا عرض کرنا حضور آپ کا پرانا غلام ابوبکر آیا ہے، اگر اجازت مل جائے تو روزے میں دفن کر دیں، نہ ملے تو جنت البقیع میں مسلمانوں کا قبرستان ہے وہاں میں لے جائیں. یہ بھی علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں جناب صدیق اکبر کی کرامت کے طور پر. کہتے ہیں جب وصال ہوا غسل کے بعد چارپائی رکھی گئی اور جناب مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم انہوں نے عرض کیا حضور آپ کا یار غار آیا ہے ابوبکر، اجازت ہو تو آپ کے پیروں میں دفن کر دیں. کہ اتنا کہنا خاص کرنا تھا. روزہ اطہر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا. جناب صدیق اکبر کی کرامت کے طور پہ علامہ ابن تیمیہ بیان. اس سے آگے چلیں جناب یہ تھی جناب صدیق اکبر کی کرامات. اور بھی ہیں مگر وقت مختصر میں ایک ایک عرض کروں. 4 خلفاء کی آقا اسلام، 5 خلفاء کی ایک ایک ہم کہہ دیتے ہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی علامہ ہماری کتب میں جیسے آئی، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں بعض یار لوگ علامہ ابن تیمیہ کا نام سن کے ممکن ہے کسی کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے اور اس کے عقیدے میں کچھ مختلف اور کچھ اصلاح ہو جائے. علامہ ابن تیمیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں اور اگر کسی کو دیکھنے کا شوق ہو دکھانا میرا کام ہے. علامہ ابن تیمیہ کی قلم سے ان کی کتاب کے اندر مجموعہ رسائل توحید میں اگر نہ موجود ہو جو سزا کو دینا چاہے میں اس کے لیے تیار ہوں. اور اگر نکل آئے تو کیا آپ اعتماد کرتے ہیں تو کم از کم اپنے عقیدوں کو پختہ رکھیں.
کہ کرامات کے اس بات میں کبھی کسی مکتب فکر میں اختلاف نہیں تھا کہ آج اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ بدترین گمراہ ترین فتنہ ہے جو یہ کہے کہ کرامات معاذ اللہ ہوتی نہیں۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں مسجد نبوی شریف کے منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ اکرام سامعین ہیں اور ایک لشکر بھیجا ہوا ہے نہامت کے مقام پہ، بڑی معروف زمانہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں اچانک خطاب کرتے کرتے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں فاروق اعظم نے کہا یا ساریہ الجبل، 3 بار کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عمر کو کیا ہو گیا ہے، بات کچھ کر رہا تھا، ساریہ تو یہاں پہ ہے بھی نہیں، کم و بیش 1000 میل کے فاصلے پہ وہ جنگ لڑنے گیا ہوا ہے اسلام کی عظمت کے لیے۔ یہ عمر کو آج کیا ہو گیا، کہیں کوئی دوڑا تو نہیں پڑ گیا؟ اس طرح کی چیز گوئیاں ہونے لگی۔ جناب مولا مرتضیٰ نے کہا خاموش رہو، تمہیں کیا خبر عمر کس مقام پہ فائز ہے، یار یار کو پہچانتا ہے، کہ تمہیں کیا خبر، کم صحبت پانے والے اس عظمت اور اس مقام کو نہیں سمجھتے۔ جب یہ وقت گزر گیا اور وہ لشکر واپس آیا، فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے جب کہا نوید سنائی کہ ہم اللہ نے فاتح بنا دیا، جیت گئے، ساتھ حضرت ساریہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا امیر المومنین قریب تھا کہ ہم ہار جاتے، دشمن ہمارے سامنے تھا، انہوں نے تدبیر کی ہوئی تھی۔ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت سنا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے لکھا حضرت ساریہ کہنے لگے دشمن نے تدبیر کی تھی، ایک لشکر کا حصہ ہمارے سامنے تھا، ایک انہوں نے کہا ان کی توجہ بٹا کے دھیان ان کا اپنی طرف کر کے ایک لشکر انہوں نے چھپا کے کہا پیچھے سے پہاڑ کے اوپر چڑھے اور پیچھے سے حملہ کرے۔ یہ تدبیر تھی دشمن کی، قریب تھا وہ پیچھے سے آ چکے تھے حملہ کرنے کے لیے، پہاڑ پہ چڑھے تھے، قریب تھا کہ ہم ہار جاتے اور اس حملے کی وجہ سے شکست کا سامنا ہوتا، لیکن جب آپ کی آواز آئی اے ساریہ ہوش کر اور پہاڑ کی طرف توجہ کر، اور آپ نے آگے کش کے ذریعے سے یہ اطلاع دی کہ یہ بڑے بڑے جو پتھر ہیں انہیں نیچے لڑکا، اور یہ پتھر نیچے آئیں گے تو دشمن کو لے جائیں گے اور ہلاک کر دیں گے۔ کہتے اسی طرح کیا تو اللہ نے فضا عطا فرمایا۔ کہتے ہیں وہ عمر اسلام لانے سے 8 دن پہلے جس کا باپ اسے لاٹھیوں سے مارتا ہے، اے عمر تجھے تو اونٹ چڑھانے میں نہیں آتے، اونٹ بھی لے کے جاتا ہے، بوجھے لے کے آتا ہے، اسلام لانے سے 8 دن پہلے عمر کو باپ لاٹھیوں سے مارتا ہے، آج عمر اس مقام پہ پہنچ چکا ہے، 1000 میل کا فاصلہ ہو، درمیان میں بڑے بڑے پہاڑ ہو، آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ ہو، بیٹھا مدینہ میں ہو، دیکھ نہامت کے مقام کو رہا ہو، اگر عمر کی یہ کرامت ہے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نبی کے غیب کا انکار کرنا، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں عمر کے علم غیب کا یہ حال ہے، مدینہ میں بیٹھ کے نہامت کے مقام کو دیکھ رہا، اور یہ جو الفاظ انہوں نے کہے کہ حضور کو تدبیر کر رہے تھے ہمارے خلاف۔ اب تدبیر کہاں پہ ہوتی ہے؟ دل میں، کسی کے خلاف بات چلے تدبیر بنائی جائے، دل میں تدبیر کر رہے تھے۔ عمر مدینے میں بیٹھ کے نہامت کے مقام پہ کافروں کے دلوں کے احوال کو بھی جانتا ہے۔ یہ کس کے صدقے سے مقام ملا؟ اسلام لانے سے 8 دن پہلے تو اونٹ بھی سیدھے نہیں کر سکتا تھا، آج لوگوں کے دلوں کو بھی اگر سیدھا کر رہا ہے تو کس کے صدقے سے؟ کل نبی کے ساتھ سچا تعلق پیدا کر لو، تم بھی صحابہ کرام ہو۔ واسطہ نبوت سے آقا اسلام کی بارگاہ میں یہ مقام پایا ہے تو اللہ نے اس عظمت پہ پہنچا دیا۔ تو یہ جناب فاروق اعظم کی کرامت ہے جسے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ دریائے جب مصر فتح ہوا، عمر بن عاص فاتح مصر تھے، انہوں نے دیکھا لوگوں نے احوال بیان کیے، یہاں پہ دریا نیل پانی دیتا ہے مگر سال کے بعد ایک لڑکی اسے دینی پڑتی ہے، دریا میں ایک خوبصورت جوان لڑکی نہ ڈالے تو سوکھ جاتا ہے، پانی نہیں دیتا۔ اس پہ جناب فاروق اعظم نے کاغذ قلم منگوایا اور خط لکھا، من عبداللہ امیر المومنین عمر بن الخطاب۔
خط لکھا کہ یہ خط ہے اللہ کے بندے امیر المومنین مومنوں کے امیر عمر بن خطاب کی طرف سے الى البحر النیل، دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا، اور یہ خط فرمایا یہ میرا خط اس دریا میں ڈال دیا جائے، اور اس میں فرمانے لگے اگر تو جاری ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اذا كنت تجری باذن اللہ فجری، فرمایا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے پھر تو جاری ہے، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا پھر میں تیرا کوئی اور بندوبست کرتا ہوں، مجھے بھی عمر کہتے ہیں اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ۔ وہ دریائے نیل جو لمبائی میں دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، پوری دنیا میں سب سے لمبائی میں دریائے نیل بڑا ہے، پانی کے اعتبار سے دریائے سندھ بڑا ہے، ہمارے ایشیائی لحاظ سے بھی پانی سب سے زیادہ اس میں ہے دریائے سندھ میں، مگر لمبائی میں حدود کے اعتبار سے دریائے نیل سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کے اندر جب یہ خط پہنچایا اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ۔ اب دریا کون سا پڑھنا لکھنا جانتا ہے، دریا کون سی عربی زبان جانتا ہے کہ عمر کی زبان سمجھ لے، دریا نے کہاں پہ کورس کیا ہوا تھا عربی گرامر کا، اس نے کہاں سے پڑھنا لکھنا سیکھا، عمر کو کس نے کہا کہ دریا پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں، عمر کاغذ قلم منگوا کے عربی زبان میں لکھ کے یہ کہے کہ عمر کی طرف سے خط ہے، اللہ کے حکم سے اگر چلتا ہے تو چل پڑ۔ اس دن سے جب سے خط ڈالا دریائے نیل چلا ہے، چلتا ہی گیا ہے آج تک رکا ہے۔ اس نے کہا تو میری سمجھ میں پڑھنا لکھنا جانتا ہوں یا نہیں جانتا، یہ مصطفیٰ کا سچا خلیفہ ہے۔ تو نبی کے ساتھ عمر نے یہ کیسے دریا کو چلا دیا کہ نبی کے ساتھ سچا تعلق پیدا کر لو، آج تم بھی صحابہ کرامت ہو جاؤ۔ تو یہ جناب عثمان غنی، میں بات کو ختم کروں، ایک شخص گزر رہا تھا اور سیدنا فاروق اعظم کی بڑی کرامات علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، اور دیگر بعض صحابہ کرام کی پھر مجموعی طور پہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا اگلی نشست بھی ہم اسی طرح صحابہ کرام کی کرامات جو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی، اور میں کوشش کروں گا اگلی نشست میں وہ کرامتیں بیان کروں جو آقا اسلام کے معجزات پہ دلالت کرتی ہیں، اسی طرح کا معجزہ آقا اسلام کا ہے، اسی طرح کی کرامت حضور کی امت میں فیض کے دور میں کتب احادیث سے اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا، تو ہم اس موضوع کی طرف چلیں۔ جناب عثمان غنی نے دیکھا ایک شخص کو وہ بے حیائی کر رہا تھا، فحاشی، اسے کہا تو اپنی آنکھوں کی اذیت میں ڈال رہا ہے، اس سے غلط کام لے کے اس نے کہا اجاءک وحی، اے عثمان کیا تمہارے پاس وحی آ گئی ہے؟ بے شک میں کر کے تو اسی طرح آ رہا ہوں، برائی کر رہا ہوں، فحاشی کر رہا ہوں، مگر کیا تمہارے پاس وحی آ گئی کہ تم نے یہ سارا کچھ پڑھ لیا اور میرے دل کے ارادے کو جان گئے؟ اس پہ فرمانے لگے ما جال وحی، میرے پاس وحی تو نہیں آئی۔ اس نے کہا پھر آپ جانے کیسے، میرے احوال سے مطلع کیسے ہو گئی؟ اس پہ فرمایا بل جلست عند صاحب الوحی، کہنے لگے وحی تو نہیں آئی مگر جس پہ وحی آتی تھی 4 دن اس کے پاس بیٹھا، مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھا ہوں، تعلق سچا ہے۔ اگر سچا تعلق پیدا ہو جائے تو انسان صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔ مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا کرنا اللہ وجہہ کریم، ایک شخص سے فرمایا اسارے کو کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں اقرار۔ اس نے کہا جب جانتے ہیں تو پھر چھپانا کیسا؟ اس نے کہا ہاں چوری کی ہے۔ امام راضی اس کو بیان کرتے ہیں، اس نے کہا اس کو امام راضی نے سورہ کہف اور رسالہ نمبر اس کا مسئلہ نمبر 16 اس کے تحت امام راضی بیان کرتے ہیں، اس نے کہا ہاں چوری کی ہے، مان لیا۔ اس پہ فرمانے لگے مولا مرتضی ہاتھ آگے کرو، اس نے ہاتھ آگے کیا، فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیا، کٹا ہوا بازو لے کے جا رہا ہے، راستے میں کوئی شخص ملا، اس نے پوچھا کہ کیا ہوا بازو کو؟ کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، نام لیتے مولا مرتضی کا، آداب کے ساتھ نام دیا، آقا اسلام کی نسبتوں کا حیا کرتے ہوئے نام دیا، کہا انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے چوری کی وجہ سے۔ اس شخص نے آگے سے کہا علی نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے پھر بھی اس کے نام اتنے ادب سے لیتا ہے، اس کے قصیدے گاتا ہے، اس کے ترانے آلاپتا ہے، تجھے تو چاہیے کہ علی کے خلاف بولتا۔ اس صحابی نے آگے سے کہا، اس نے کہا ہوش کر، علی نے مجھے سزا نہیں دی، مجھے دوزخ میں جانے سے بچایا۔
دوزخ میں جانے سے بچایا ہے۔ جب یہ مسئلہ پہنچا جناب مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں، فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا، اپنی چادر مبارک اتاری کا اپنے ہاتھ کو اصل جگہ پہ رکھ، اس کا کٹا ہوا بازو اس جگہ پہ رکھا، اپنی چادر اوپر ڈالی، چادر ڈال کے فرمایا اب اٹھا لے، چادر ہٹائی، جیسے ایک بازو سلامت تھا اسی طرح دوسرا۔ کہا یہ کیسے کیا؟ فرمانے لگے نبی کے ساتھ سچا تعلق پیدا ہو جائے انسان صاحب کرامت ہو جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کی کرامات امت کے ہر دور میں محدثین نے مفسرین نے اپنی اپنی کتب میں بیان کی ہیں، ان پہ اعتماد کیا ہے، اور بشمول یار لوگوں کے ائمہ کے اکابرین کے، ان کے چوٹی کے علماء، ان کے بانیان کے عبد الوہاب نجدی صاحب، انہوں نے ان باتوں کو کرامات کو تسلیم کیا ہے، بیان کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا اگلی نشست کسی مضمون پہ لے کے چلیں گے۔ عقائد اپنے درست رکھیں، کرامات حق ہیں، مگر جو اصول کے ساتھ پختہ ذرائع سے ہم تک پہنچیں، جو پختہ سند سے کتابوں سے ہمارے پاس پہنچے، ان کرامتوں پہ اعتماد کریں۔ کمزور باتیں ان پہ اعتماد بھی نہ کریں، اور کرامتوں کا مطلقاً انکار بھی نہ کریں، یہ گمراہی اور کفر ہے۔ قرآن مجید کرامتوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد کی تصحیح نصیب فرمائے، عقائد ہمارے کو پختہ فرمائے، حضور علیہ السلام کا فیضان نبوت عطا فرمائے۔